ناظرین السلام علیکم. کرٹسی فار کمیونٹی کے ایک خاص ایپیسوڈ کے ساتھ ارشد اوان آپ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر. اور آج ہم نے اپنے مہمان جناب ملک ناصر اوان صاحب کو مدعو کیا ہے. ملک صاحب السلام علیکم. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. ملک ناصر اوان صاحب نیو یارک میں سماجی خدمات میں بہت مشہور ہیں. انہوں نے علامہ اقبال کمیونٹی سینٹر قائم کیا. اس سے پہلے بھی اس کے بعد بھی کافی خدمات لوگوں میں فری راشن کی تقسیم اور سیلاب وغیرہ جو آتے رہے اور مشکل حالات نیو یارک میں یا یو ایس میں اور پاکستان میں کہیں بھی مسائل کھڑے ہوئے تو آپ اور آپ کے ساتھی پیش رہے. حال ہی میں انہوں نے اوان انٹرنیشنل آرگنائزیشن کی بنیاد رکھی ہے. آپ اس کے فاؤنڈر ہیں اور یہاں امریکہ میں بسنے والے جتنے بھی اوان برادری کے لوگ ہیں ان کو آپ نے شامل کیا اس آرگنائزیشن میں اور پھر اس کو ایک انٹرنیشنل تنظیم کی شکل دی. امریکہ پھر برطانیہ کینیڈا کہیں جہاں بھی ہیں سب لوگ, سعودیہ وغیرہ بھی, جی بالکل, جاپان میں بھی انشاءاللہ, بالکل انشاءاللہ تعالی. تو یہ تنظیم دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. ریسنٹلی ملک ناصر اوان صاحب نے اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ پاکستان کا وزٹ کیا. وہاں پہ ایک بڑا زبردست کیمپ لگایا, لوگوں کو فری راشن دیے, ایمبولینس, ڈسپنسری اور کپڑے, سلائی مشینیں اور اس طرح کی بہت سی چیزیں. تو اتنے سارے کام کیے تو یہ ضروری تھا کہ کاوش نیو یارک ٹی وی پہ جو ہے آپ جیسی شخصیت کو لا کے مزید گفتگو کی جائے اور وہ لوگ جن کے اندر ایسے جذبے ہیں لوگوں کی اور اپنے لوگوں کی خاص طور پہ خدمت کرنے کے, تو وہ بھی ان سے اور تحریک لیں, روشنی حاصل کریں اور ایسے کام جاری رکھیں. ملک صاحب میں آپ کو سب سے پہلے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اس تنظیم کو, جب آپ نے کہا تھا کہ اوان انٹرنیشنل آپ جو ہے اس کا آغاز کر رہے ہیں تو اتنا ذہن میں نہیں تھا کہ کیا کریں گے آپ, تو لیکن آپ نے پھر وہ کیا کہتے ہیں دھماکے پہ دھماکہ کیا. پاکستان میں گئے, لوگوں نے, آپ بڑی بڑی شخصیات سے ملے. آپ کی ملاقات گورنر پنجاب سے ہوئی, چودھری سرور صاحب سے, اور پھر کمشنر گجرانوالہ سے, ذوالفقار گمن صاحب سے, جی بالکل, اور پھر کیپٹن عثمان صاحب سے. آپ نے اوورسیز کی پاکستانیوں کی مسائل بھی ڈسکس کیے ان سے. جی, تو کیا سمجھتے ہیں کہ کیسا محسوس ہو رہا تھا کہ وطن سے باہر اپنے لوگوں کی, جب وطن کے لوگوں کے ساتھ آپ انٹریکشن ایک آپ نے قائم کی کہ جس مٹی سے ہم اٹھے ہیں اس کا قرض ہے ہم پہ, ان کی خدمت کرنی ہے. تو کچھ آپ اپنی زبانی بتائیے. جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں ارشد صاحب کاوش ٹی وی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ڈے ون سے میں آپ کا فرسٹ مہمان ہوں جو کہ آپ کے ساتھ ابھی تک چل رہے ہیں. جی بے شک. اس لیے چل رہے ہیں کہ آپ لوگ کمیونٹی کی جو بھی اچھی خبریں ہوتی ہیں وہ لوگوں تک پہنچاتے ہیں. یہ آپ کا اچھا اس میں کریڈٹ آپ کو جاتا ہے. جو منفی خبر ہوتی ہے میں دیکھا ہے کہ آپ وہ نشر نہیں کرتے. آپ ہمیشہ پازیٹیو کام کرتے ہیں, پازیٹیو لوگ ہمیشہ پازیٹیو کام کرتے ہیں. تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے آج بلایا, دعوت دی. آپ نے دیکھا کہ پاکستان جا کے ہم نے لوگوں کے ساتھ ملاقات کی اور پرپس یہ تھا کہ جس مٹی نے, جیسے آپ نے بتایا نا کہ ہمارے پہ قرض ہے, تو بیک مٹی تو پاکستان کی ہے, تو ہمارا دل پاکستانیوں کے ساتھ دھڑکتا ہے, پاکستان کے ساتھ دھڑکتا ہے. پاکستان کے لوگوں نے بہت زیادہ پیار کیا, ہم اتنا ان کا پیار جو ہے اس کو بھول نہیں سکتے. میں کہتا ہوں کہ جو بندہ بھی لوگوں کی ہیلپ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتا ہے. ہر بندہ جو ہے وہ نماز پڑھتا ہے, روزہ رکھتا ہے, زکوٰۃ دیتا ہے, پرپز اس کا یہ ہے کہ اللہ خوش ہو جائے.
اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر میرے بندے جو ہیں ان کو خوش کر لو گے تو میں خوش ہو جاؤں گا. بڑی موٹی سی مثال ہے. تو آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے اتنے پھولوں کی پتیاں, پھولوں کے ہار اور اتنا ویلکم کیا ہے. اتنا لوگ تو وزیر اعظم کو بھی نہیں کرتے جو ہے نا, اگر اچھا نہ ہو تو. تو جو لوگ اچھا کام کرتے ہیں پھر لوگ, اللہ تعالیٰ اس کو جو پسند کرتا ہے, اور لوگوں کے ذہن میں وہ بات آ جاتی ہے کہ اللہ اگر اس کو پسند کرتا ہے لوگ بھی اس کو پسند کرتے ہیں. جیسے آپ نے دیکھا کہ بھئی فری کیمپ کا پرپز یہ تھا کہ ہمارے علامہ اقبال کمیونٹی سینٹرز کے جو ممبرز ہیں, طاہر بھٹا صاحب, مشتاق احمد کمبو صاحب, شیخ اشفاق صاحب, اس کے علاوہ نیم ہیں نوید گوندل صاحب, چوری جوید چیچی صاحب, اور جو ہے نا اپنے مسعود لائی صاحب, شیخ عرف صاحب, یہ سارے جتنے بھی دوست ہیں, اگر کسی کا نام رہ جائے تو معذرت, لیکن سارے دوست جو ہیں انہوں نے جہاں بھی ان کو کہا اگر ادھر کو فوتگی ہو جائے تو پھر بھی یہ کنٹریبیوشن کرتے ہیں, چونکہ یہ ڈونر ہیں. اس لیے ہمارا ساتھ ان کے ساتھ لانگ ٹرم سے چل رہا ہے 15-20 سال سے, چونکہ یہ لوگوں کی ہیلپ کرنے میں اپنی پاکٹ سے پیسے لگاتے ہیں. اور میں ان کا شکر گزار ہوں کہ یہ لوگ جو ہیں وہ آنیسٹ لوگ ہیں اور ہیلپ فل لوگ ہیں. اور جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم میں سے بیسٹ انسان وہ ہے جس کا وجود لوگوں کے لیے نفع بخش ہے. بے شک. تو جو لوگ لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں اس کو اللہ بھی پسند کرتا ہے اور بندے بھی اس کو پسند کرتے ہیں. تو اسی طرح کیمپ جو لگایا اس میں آپ نے دیکھا, آپ ویڈیو میں دیکھیں گے کہ ٹاپ کے لوگ جس میں میاں جلیل شرپور شریف سے بیٹھے ہوئے تھے, سلطان ریاض الحسن صاحب اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے تھے, صوفی انور صاحب بیٹھے ہوئے تھے, سید ضیاء القاسمی بیٹھے ہوئے تھے, قاری سید صداقت صاحب سب سے پہلے پہنچے ہوئے تھے, جنرل شمریز کیانی جو جلم سے آئے ہوئے تھے, جنرل نور سنوان جو تھے وہ اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے تھے, کرنل جو کالو تھے جو ناظم نارووال کے. کہنے کا مقصد ہے پھر عطاء الرحمان جنہوں نے قومی اسمبلی میں خاتم النبیین کا بل جو ہے وہ پاس کرایا, 7-2-3 MP لے کے آئے تھے. تو یہ سارے لوگ کیا تھے کہ اچھا کام تھا اس کو سپورٹ کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے سارے لوگ, کہ ایک بندہ کام اچھے کر رہے ہیں. اور یہ ٹیم ورک ہوتا ہے. میں اوان انٹرنیشنل کے جو ہمارے ادھر کے خالد اوان صاحب ہیں, پروفیسر احمد اوان صاحب ہیں, میجر تنویر صاحب ہیں, پھر طارق صاحب ہیں جنہوں نے مسجد بنائی اپنے لانگ آئلینڈ میں. تو یہ ہمارے جتنے دوست ہیں, ملک فارغ صاحب میرے ساتھ تھے, آپ کو پتا ہے انہوں نے دیکھا, تو سب کے نام نہیں بھی ذہن میں رہتے, خالد اوان صاحب. تو یہ لوگ ہمارے ساتھ ہمارے دستے بازو ہیں, ہمارے سمجھو فاؤنڈر ممبرز ہیں. تو ٹیم جو ہوتی ہے نا اس کے ساتھ ہی بندہ کامیاب ہوتا ہے. میرا تو یہ یقین ہے کہ میں ان دوستوں کے ساتھ ہی, میں اکیلا کچھ بھی نہیں. یہ سارے دوست جب ملیں گے تو وان انٹرنیشنل بھی اس لیے بنائی ہے کہ ایک برادری کٹھی ہو جائے, کٹھی ہو کے بیسٹ طریقے سے لوگوں کی ہیلپ کر سکتی ہے. جیسے میمنس کی بنی ہوئی ہے, اور میرپور کی بنی ہوئی ہے, کسی نے جٹوں کی بنائی ہوئی ہے, کسی نے بٹوں کی بنائی ہوئی ہے. بھائی سارے اچھی بات ہے. آستانہ عالیہ سلطان العارفین سلطان باہو کے گدی نشین سید ریاض الحسن نے کہا کہ وہ طویل عرصے سے امریکہ جا رہے ہیں. انہوں نے وہاں ملک ناصر کو کافی متحرک دیکھا ہے. ان کی مذہبی اور سماجی خدمات قابل داد ہیں. پنجاب اسمبلی کے رکن اور مذہبی رہنما جلیل احمد شرکپوری نے کہا کہ ملک ناصر ایوان امریکہ میں بھی جذبہ حب الوطنی اور انسانی خدمت کے جذبے سے کام کر رہے ہیں, اور اب اپنے علاقے میں انہوں نے انسانیت کی خدمت کا جو بیڑا اٹھایا ہے ہم انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں. سجادہ نشین آستانہ عالیہ کنارہ شریف پیر سید ضیاء القاسمی نے بھی ملک ناصر ایوان اور ایوان فاؤنڈیشن کی خدمات کو شاندار الفاظ میں سراہتے ہوئے کہا کہ ملک ناصر ایوان امریکہ میں بھی ہر کام میں پیش نظر آتے ہیں. وہ پاکستانی کمیونٹی کی مثال خدمت کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ انہیں کامیابی عطا فرمائے. علامہ اقبال کمیونٹی سینٹر کے سیکرٹری اطلاعات صوفی مشتاق کمبو نے اس موقع پر کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ملک ناصر ایوان جس طرح امریکہ میں 15-20 سال سے کمیونٹی کی خدمت کر رہے ہیں, اس طرح ہمارا یہ ارادہ ہے کہ اوورسیز پاکستانیز پاکستان میں بھی انسانیت کی خدمت کریں. ہم یہاں فوڈ پینٹری کے ذریعے لوگوں میں خوراک اور گروسری تقسیم کریں گے, مستحق بچیوں کی شادیاں بھی کرائیں گے. ایوان فاؤنڈیشن کے رکن ادریس ایوان نے کہا کہ علاقے میں تمام برادریوں کے افراد کی خدمت کی جائے گی, اور ہم نے بہت سے فلاحی اور سماجی منصوبے شروع کرنے کا پروگرام بنایا ہے. ہم ضرورت مند بچیوں کی شادیاں بھی کروائیں گے. منتظمین کا کہنا تھا کہ علاقے میں تمام مستحقین کی مدد میں کوئی کسر اٹھانا رکھیں گے. جتنے قدم چل کے آئے اللہ نعمت بدل ہوئی عطا فرما.
ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جو بھی بناتے ہیں پرپس یہ ہے کہ لوگ اکٹھے ہو کے بیسٹ طریقے سے لوگوں کی ہیلپ کریں, یہ پرپس تھا. ایک بات میں اور ناظرین کو کلیئر کر دوں کہ جیسے اور برادریاں ہیں وہ اپنی برادری کے لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں, لیکن آپ کی ایک اسپیشل چیز میں نے دیکھی, ہر برادری بڑی خاص بات کہ عوان برادری لیکن ہیلپ ہر ایک کیا کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ ملک ناصر امان صاحب, ملک نیاز امان صاحب, پروفیسر احمد امان صاحب, ملک سفارش امان صاحب کہ آپ اتنی شارٹ نوٹس میں مصروفیت نکال کے آپ تشریف لائے سر. ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے, اور ہمارا جو موٹو ہے وہ یونٹی اور انسانیت کی خدمت کرنا جو ہے یہ ہمارا موٹو ہونا چاہیے. جیسا کہ ملک نذیر امان صاحب جو ہمارے میرے ساتھ ہی آئے ہیں, اور یہ جسکو کا ان کا ساری زندگی بے لوس ہو کے چلتے ہیں, کوئی بھی بندہ بلا جائے. ایک امان ہے مشہور ہے کہ جی امان سان بلا جیسے جتنی کتنی پائیاں, اور ہماری اتنا زبردست جو ہماری قیادت ہے, ہم چاہتے ہیں کہ کراچی سے لے کر خیبر تک کوئی بھی امان جس کو بے روزگار ہے, جو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں, جو قانونی امداد حاصل کرنا چاہتے ہیں, جو چاہتے ہیں کہ ان کا جو ہے وہ وسائل کی وجہ سے ان کے کاموں میں کوئی رکاوٹ ہے, تو ہم سیسا پلائی دیوار بن کے ان کی آواز بنے, ان کے لیے کام کریں, اور تاکہ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہم جو ہے وہ جو ہے اپنی جو ہے ہمارے لیے ایک نامی کا ثابت باعث بن سکے. تو ہمیں بہت فخر ہے اپنی عوام کاسٹ پہ اور عوام برادری پہ اور عوام بھائیوں پہ, جو کہ نچلے سے طبقے سے لے کے ایوان بالا تک, ایوان وزیر اعظم تک, اور ہمارا جو چکوال کا ایریا ہے سر وہاں کہتے ہیں اتنے کوئی ایسی ماں ہی نہیں جنہیں کوئی جرنیل نہیں جمیا. ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں کہ بریگیڈیئر پیدا ہو جائے جرنیل. اور ہمیں جو ہے اپنے علاقے پہ فخر ہے, عوام کاری پہ ہمیں فخر ہے اور ناز ہے, اور انشاءاللہ ہمارا جو نیت ہے, ہماری جو منزل ہے وہ صاف ہے اور ایک ہے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں ضرور کامیاب فرمائے گا. بہت بہت شکریہ. پرپز یہ ہے, کوئی بات یہ نہ سمجھے کہ یہ صرف عوانوں کی ہیلپ ہوگی, نہیں, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا. جیسے ہم نے علامہ اقبال کمیونٹی سینٹر بنایا تھا تو آپ کو پتا 75 لوگوں نے بیٹھ کے بنایا کہ یہ سیالکوٹیوں کا ہے, کہ سیالکوٹ کے لوگ جو ہیں وہ بھی اس کے ممبر ہوں گے. پھر لوگوں نے کہا بار یاد ہوگی تو پھر سیالکوٹ کے لوگوں کی ہیلپ ہوگی نا. پھر ہم نے اس کو اوپن کیا, ابھی سارے اس کے ممبرس ہیں, کوئی گجرات سے ہے, کوئی جناب فیصل آباد سے ہے, جہاں سے بھی ہے. تو مقصد یہ ہے کہ اسی طرح عوام جو ہے اس کا معنی ہے مددگار. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم عوام اکٹھے ہو کے تمام لوگوں کی ہیلپ کریں, نو میٹر واٹ کو, کسی ذات سے. ہم سب کو جناب کسی کے پہ کرٹیسائز نہیں ہے, کوئی کسی بھی قوم سے ہے, وہ جہاں سے بھی کوئی آئے الحمدللہ اس کی ہیلپ ہوگی. تو ہم چاہتے ہیں کہ اکٹھے ہو جائیں گے تو بیسٹ طریقے سے. گورنر پنجاب سے بھی ملاقات تھی تو اس کا یہی مقصد تھا, جیسے انہوں نے آفر کی کہ میری وائف جو ہے وہ سارے ویلفیئر کے کام جو ہیں وہ کرتی ہیں, واٹر پلانٹس کا, اور اگر آپ نے ادھر امریکہ سے کوئی مشینری وغیرہ منگانی ہے, کوئی بھی کرنا ہے, تو ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ مل کے کام کریں گے. ٹھیک ہے. Today we've gathered here in Sialkot for Awan International Organization. This organization operates all over in America and in Pakistan. We're trying to expand as well. We encourage anybody seeing this, if you can support in any way, whether that's financially or there's other ways of supporting. Like, you know, we had an event here today. If anybody can come, we welcome them. And the main goal of the Awan International Organization is to take money from anybody who is stable enough, who can donate, and take it from them and provide to anybody who's needy. That's exactly what our goal is. And today, the event that you see here, this is just a small step in the right direction. We want to build off this and keep working to help anybody who is in need through Awan International Organization. Thank you. اسی طرح کمشنر گجرانوالے ذوالفقار گمن نے بھی, آپ اس کی بھی اگر ویڈیو بنی ہوئی ہیں, وہ اس نے کہا کہ ہم اوورسیز کا یہ ایک ہوم بنایا ہوا ہے, جیسے اوورسیز ہوم گجرانوالے میں, کہ اس کے ندیم بٹ صاحب میں جو انچارج ہیں, بڑے اچھے بندے ہیں, تو ان کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی, اور انہوں نے بولا کہ جو اور بھی بندے جنہوں نے ایک ہمارے دوست تھے ہمارے ادھر بھی آئے تھے گجرات میں, انہوں نے 5 لوگوں کا ہاسپٹل بنایا ہوا تھا. تو اس طرح کے لوگ جو ان کے ساتھ ملتے ہیں, اور یہ ہوتا ہے کہ اوورسیز کے جو لوگ آتے ہیں تو ہمارا یہ مقصد تھا کہ ان کی کم سے کم جو ہے وہ ہیلپ ہونی چاہیے. تو ابھی سن رہے ہیں کہ عدالتیں ہو سکتا ہے جلدی ان کے فیصلے جو ہیں وہ پرائرٹی پہ کیے جائیں, تاکہ ان کے پاس ٹائم نہیں اتنا ہوتا. تو ادھر لوگ جو کیس کر دیتے ہیں, ان کا دل ہوتا ہے کہ کیس میں بندے کو پھنسا دیں, پھر لانگ ٹرم میں ناس نے آنا ہے اور کیس ون کر لیتے ہیں.
تو یہ پرپس تھا ہائی فشر کے ساتھ ملنے کا. کیپٹن عثمان جو تھے کمشنر لاہور کے, انہوں نے بھی بڑے ہم کو جو اوورسیز کا کمیشن تھا ہمارے ڈیلیگیشن کو, ہمارے لوگوں کو ان سے ملایا. ٹھیک ہے. اور پرپز یہ تھا کہ کس طریقے سے آپ اپلیکیشن باہر بیٹھ کے آن لائن فائل کر سکتے ہیں, اس کو مانیٹر کیسے کر سکتے ہیں کہ یہ اپلیکیشن جو وہ نہیں کہ ردی کی ٹوکری میں چلی جائے گی, وہ اس کا کوئی نہ کوئی رزلٹ نکلا گیا انشاءاللہ. اور انہوں نے یقین دلایا, انہوں نے کہا کہ ہماری فیملیز بھی ہماری اوورسیز میں رہتی ہیں, تو ہم اوورسیز کے جو رائٹس ہیں ان کے لیے ڈیفینیٹلی ہم کوشش کریں گے کہ ان کے جو حقوق ہیں, رائٹس حقوق ہیں, ان کو مل سکیں. یہ پرپس تھا ان کے ساتھ ملاقات کرنے کا. ریسورسز کے لیے نہیں ہے, اس طریقے سے پول ہو جائے, گورنمنٹ کے آپ پارٹنر بن جائیں گے اور دونوں مل کے اس کو مطلب آپ کا علاقہ اور آپ کا گرد و نواح کی جو جگہ ہے وہ بہترین ہو جائے گی, اور جہاں پہ جو ویسے پاکستانی کام کریں گے. سارے دوستوں السلام علیکم. میں سب تو پہلے پیر صاحب کو دس دواں گا یہاں کی زندگی دے اسی کوئی غلط الفاظ نہ میں سب تو پہلے تو ملک ناصر صاحب کو خراج تحسین پیش کرنا کہ اس ملک کے آ کے ساری مدد کرنا جتنے انہوں لوگوں نے کوئی ٹائم ہی کوئی نہیں. اپنے بچیاں نال اگر ملاقات کرنی تو ہو سکتا ہفتہ اپنے بچیاں نال ہی ملاقات کرنا ہے. ابا جی جاب پہ گیا تھا. بہت اچھی بات ہے. تو ویسے ملک صاحب یہ جو کچھ اتنے چھوٹے سے ٹائم فریم میں آپ نے جو کچھ کیا, یہ جب آپ نے اوان انٹرنیشنل کے بارے میں سوچا تھا اس وقت یہ سب کچھ آپ کے ذہن میں آیا کہ یہ یا ساتھ ساتھ جو ہے یہ ڈیولپمنٹ ہوتی رہی؟ اصل میں بات یہ تھی کہ چونکہ ایکسپیرینس علامہ اقبال کمیونٹی سینٹر کا آپ کو پتا, جب زلزلہ آیا تو سید سمسام بہاری صاحب اس وقت منسٹر تھے, ہم نے شپ کی کافی چیزیں جو ہے نا بسکٹ بلینکٹ سارے ادھر مکی مسجد میں حافظ صاحب کے ساتھ ادھر تھے, تو کیمپ لگایا بہت بڑا, تو ادھر بھیجا شپ کے ذریعے. تو یہ جذبہ ہیلپ کا جیسے آپ کو بتایا کہ جن لوگوں میں ہوتا ہے نا وہ امریکہ میں رہیں, پاکستان میں رہیں, ان لوگوں نے ہیلپ کرنی ہوتی ہے. تو میرا بھی یہ پہلے تو یہی تھا کہ بھائی جیسے ہیلپ کر رہے ہیں تو مجھے یقین تھا کہ جن لوگوں میں ہیلپ کا جذبہ ہے وہ ہمارے ساتھ آئیں گے اور انشاءاللہ مل کے وہ بیسٹ طریقے سے لوگوں کی ہیلپ کریں گے. اور آپ نے دیکھا کہ لوکل لوگوں نے بھی کافی اس میں کنٹریبیوشن جو ہے وہ کیا, اور اس میں ابھی بھی لوگ جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو فری ڈسپینسری چل رہی ہے, ایمبولینس چل رہی ہے, تو اس میں وہ جو ڈرائیورز ہیں اور اس میں جو درس ہے بچیوں کا خاص طور پہ, اس میں بھی کاریہ کا اور حافظ جو بچوں کے لیے اس کا بھی ارینج کیا. اچھا, میں اپنے برادر گرامی ملک ناصر اوان صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے دستے مبارک سے بچے کو انعام بھی دیں گے. غلام فرید ماشاء اللہ. جی قاری صاحب میرے پاس ہی کھڑے ہیں. سبحان اللہ جناب ماشاء اللہ. ہاں یہ نام دے رہے بچے کو بہت سبحان اللہ. علامہ اقبال چیئرمین علامہ اقبال کمیونٹی سینٹر نیو یارک اور الاوان انٹرنیشنل جو تنظیم بنائی ہے اس کے حوالے سے, اور پھر یہاں پر ان کی خدمات ہیں وہاں پر بھی کمیونٹی کے لیے, اور اب بھی ان شاء اللہ عزیز میں ملک صاحب سے کہوں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ساری باتیں تو آج ہم پیر صاحب سے سننے کے لیے آئے تھے, ان کی زیارت کرنے کے لیے. ماشاءاللہ میڈیا بھی سارا جو ان کو دعوت دے رہا تھا آفس میں, تو آج ادھر ہی ان کی ملاقات ان سے ہو گئی ہے. اور سب سے پہلے میں پیر سید ضیاء اللہ قاسمی صاحب والی کنارہ شریف کا شکریہ ادا کرتا ہوں, جنہوں نے سب لوگوں کو مدعو کیا, آپ تمام دوستوں کو مدعو کیا, اور امریکہ سے بھی صفدر حسین شاہ صاحب جو کہ اور راجہ صاحب اور پیر صاحب کا خصوصی شرکت کرنا, آج یہ محفل جو ہے یہ اور باعث برکت ہو جائے گی ماشاءاللہ. تو جیسے پیر صاحب نے پہلے بھی ذکر کیا کہ جو ادھر ملاشی کا پروگرام ہو رہا ہے وہ پہلے بھی ہم نے بتایا, تو یہ سب ان پیروں کے ساتھ بیٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ کم سے کم اچھی باتیں ان سے ملتی ہیں, فیض ملتا ہے. ہم جو دور دراز سے اپنے کام چھوڑ کے آتے ہیں یہ اسی لیے آتے ہیں کہ کم سے کم کو اچھی بات مل جائے سننے کو, اور آج بھی یہی پرپس تھا. تو جیسے پیر صاحب نے بتایا کہ لوگوں کی خدمت کرنا جو ہے یہ ہمارا فرض ہے. جو لوگ کھاتے پیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے بھی کہا کہ 2.5% تو نکالو کم سے کم.
تو یہ اللہ کو اللہ کے پیسے ادا کرنا واپس کرنا جو اللہ کی راہ پہ بڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن جو بندے دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے, جیسے بزرگ بیٹھے ہیں کہ اگر 1 خرچ کروں گا 10 میں ملٹیپلائی کروں گا اور 70 آخرت میں دوں گا. تو ہم لوگ جو امریکہ میں رہتے ہیں, یہ شاہ صاحب کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی رحمت کر دی ہے کہ ایک کو 180 سے ملٹیپلائی کر دیا, ضرب دے دیا. تو ہمارے لیے جو نا وہ ایزی کر دیا اللہ تعالیٰ نے, ہماری دولت میں اتنا اضافہ کر دیا ہے. یہ بزرگوں کی دعائیں ہیں, ہمارا یہ یقین ہے, ہمارا یہ عقیدہ ہے. چونکہ خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا, چونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ جو برحق ہے تو اللہ تعالیٰ دے بھی رہا ہے. اس دن پیر صاحب آئے, ماشاءاللہ ان کا میں شکریہ اگین ادا کرتا ہوں کہ کم سے کم 3500 بندے کے لیے لنگر تھا, اور جن لوگوں کے لیے ایمبولینس اور فری ڈسپینسری یا پھر کھانے کا, کپڑے, سلائی مشینیں, ہر چیزیں ہم جو دے رہے تھے. تو پرپس یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے. ہر بندہ یہ کوشش کرتا ہے, جب نماز بھی پڑھتا ہے, جو بھی نیکی کے کام کرتا ہے, اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے واضح فیصلہ کر دیا ہے کہ تم میں سے بیسٹ انسان وہ ہے جس کا وجود لوگوں کے لیے نفع بخش ہے, جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے. تو وہ بندہ سمجھو کہ اللہ کے حضور اس کی مقبولیت ہے. جگہ بنائی ہے, ڈیرا بنایا ہے, تاکہ وہ لوگ ادھر لوگوں کو پراپر طریقے سے, جیسے ہوتا ہے نا کارنر میٹنگز کے ایک لیکچرز جو ہوتا ہے اسلامک لیکچرز, اچھا, کہ جو لوگ جن لوگوں کو اسلام کے بارے میں معلومات نہیں ہے, تو جو بندہ پڑھا لکھا ہے ان کو بیسٹ طریقے سے اسلام کے بارے میں, صحابہ پاک کے بارے میں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, ان کے بارے میں بتائے گا کہ اسلام کیسے جو ہے نا وہ پھیلا. اسلام کے لیے آپ کو کسی کے ساتھ فائٹ نہیں کرنی, کسی کا حقوق نہیں غضب کرنا, اپنے کیسے ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے محبت پیار کے ساتھ رہنا ہے. تو یہ بندے 2 قاریہ اور قاری صاحب جو ہیں وہ ان کو مقرر کیا ہے تاکہ لوگوں کو یہ بڑھائیں, اور ہم انشاءاللہ اس کو ایکسپینڈ کریں گے جو ہے نا. بالکل. ہاں جی, یہ جو ہے مذہب کے مطابق جو معاشرتی شعور ہے یہ بڑا ضروری ہے, کیونکہ ابھی پیچھے آج سے کچھ پہلے, ابھی کچھ دن پہلے اور اس سے بھی پہلے یہ ہوتا رہا کہ مذہب کے نام پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ ایک ایشو لا کے کہ گستاخی کی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں, اور لوگ اپنی ذاتی دشمنیاں یا جان بوجھ کے ایک دوسرے کو ایون قتل تک کر دیتے ہیں. تو حالانکہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے ایون دشمنوں کے ساتھ بھی کبھی جو ہے ان کو پیار کے ساتھ پیار سے سمجھایا, اور ان کے ساتھ صلح صفائی کے ساتھ اور اچھے اخلاق کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آئے. اور اگر کسی نے آپ پہ زیادتی کی ہے تو آپ نے ایون کوئی ان کے لیے بددعا تک نہیں کی. تو آپ کیوں یہ کس بیس پہ وہ چیز جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی, صحابہ نے نہیں کی, ہم کیا ان سے اوپر ہیں؟ نعوذ باللہ. لوگوں کو گائیڈنس کی, لوگوں کو اویئرنس کی ضرورت ہے, ان کو بتانے کی ضرورت ہے. ابھی یہ لوگ سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ ایسا ایک لا ہونا چاہیے جو کسی بھی پرافٹ کے خلاف کوئی بات کرے تو اس کو وہ کرائم سمجھا جائے, جو ہے نا اس کو جرم کے زمرے میں لے رہے ہیں جو ہے نا, دنیا میں, انگلینڈ میں بھی, ادھر بھی. اور جیسے آپ نے بات کی کہ ایک صحابی آیا, ایک آیا دیہاتی آیا, اسے مسجد میں پیشاب کر دیا. تو آپ کو پتا ہے کہ آپ نے اس کو بجائے مارا نہیں, پیٹا نہیں, اس کو بتایا بھائی آپ واش روم ادھر بنا ہوا ہے, آپ نے نیکسٹ ٹائم یہ کام نہیں کرنا, ادھر ہم پرے کی جگہ ہے, بتایا اس کو. تو اخلاق کے ذریعے, تو بیسیکلی میڈیا کے ذریعے ہم کو جہاں ہم لوگ جس ملک میں رہتے ہیں, ہم کو ان لوگوں کو بتانا چاہیے کہ ہمارا نبی رحمت کے ساتھ کتنا پیار ہے, ہم یہ رسپیکٹ دیتے ہیں. اور ان کو بھی بتانا چاہیے کہ یہ جو آپ کو پتا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ جو مذہب پھیلا اسلام ہے, تو بھئی اگر ہم لوگ ان کو بتائیں گے کہ ہمارا مذہب یہ ہے, اسلام یہ ہے, ان کو اپنے آپ کو جیسے ایمبیسڈر ہیں ہم, ایک نمونہ پیش کرنا پڑے گا. تو اگر ہم ان کے نیبرز میں جو چند دوست ہیں, اپنا ہم کام کریں کہ اپنے نیبرز کے ساتھ ہی ہیلو ہائے, اور ان کو اگر بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ کوئی چیز تھوڑی ہیلپ کرنی پڑ سکتی, کسی کی گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی, کسی کو جو ہے نا سنو تھوڑا مسئلہ بن جاتا ہے, تو جب ہم خود ایک اچھا نمونہ پیش کریں گے تو یہ لوگ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ یہ مسلمان جو ہیں اتنے اچھے لوگ ہیں. ابھی تو میڈیا نے جو بتایا ہمارا کردار جو بتا رہے ہیں منفی چیزیں, تو یہ لوگ تو وہی سمجھتے ہیں نا کہ یہ لوگ جو ہے نا
जनूनी हैं। तो जब अल्हम्दुलिल्लाह इनको बताया जाए कि ये जनूनी भी हैं, लेकिन जनूनी एक हद होती है जनून की भी, ये लोग समझदार भी हैं और अपने मज़हब के साथ प्यार करते हैं। और इसकी ये रीज़न है कि क्योंकि हमारा मज़हब ये हमको सिखाता है कि अपने एल्डर्स की भी रिस्पेक्ट करो, अपने प्रॉफिट की भी रिस्पेक्ट करो, तो फिर ये लोग सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये लोग राइट लोग हैं। जी बेशक। हाँ जी। और वो एक मौलाना अल्ताफ़ सनहाली का एक शेर था, बचपन में हम किताबों में पढ़ते थे कि यही है इबादत, यही दीनो ईमान, कि काम आए इंसान के इंसान। डेफिनेटली जो बंदा देखो ना, अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि जो लोग किसी के काम आते हैं तो फिर अल्लाह ताला उसको पसंद करता है। और मैं तो ये कहता हूँ कि देखो मैं तो हर बंदे को ये कहता हूँ कि देखो, अभी मुझे 2 दिन पहले एक बंदे की कॉल आई, एक बंदे की डेथ हो गई है जी। मैंने कहा कोई बात नहीं, हम जो है ना वो मतलब कंट्रीब्यूशन करके उनकी कफन दफन का करते हैं, लेकिन मसला ये है कि ये दोस्तों को ये कहता हूँ कि भाई जब जिंदा होते हो तो कम से कम अपने दोस्तों के साथ अपना हल्का बाप बनाओ जी। कम से कम 4 बंदे ऐसे बनाओ जो आपकी बॉडी को कंधा दे सकें, और कम से कम जो आपके कफन दफन करिए लोगों को मदू कर सकें। ये हर बंदे को अपना मरण जो होता है ना वो रखना चाहिए, ताकि ये नहीं कि हर वक्त मनफी प्रोपेगेंडे की बजाय मुस्बत काम अगर शुरू कर देना तो यकीन कर लो कि अल्लाह ताला आपकी बेहतर आपको रिस्पेक्ट भी देता है, रिज़्क भी देता है। दूसरा देखो कि अल्लाह ताला ने वादा किया है कि अगर तुम बंदे चाहते हो कि $1 खर्च करो तो मैं 10 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। तो नाउज़ुबिल्लाह जो अल्लाह का वादा वो तो बरहक है जी। और हम जैसे निकम्मे लोग जो कि सारा दिन फारग रहते हैं, अगर उन पे इतनी ब्लेसिंग है तो उसका मकसद ये है कि मल्टीप्लाई हो रहा है और हम में तो कोई काबिलियत नहीं है। तो जितने लोग अमेरिका में आए हैं अल्लाह ताला ने उनके रिज़्क में 175 और 180 पे ज़रा मल्टीप्लाई कर दी है, इतना रिज़्क बढ़ा दिया है। तो फिर भी मैं चाहता हूँ कि जो लोग सुबह निकलते वक्त एक डब्बा रखें, गला रखें, उसमें कम से कम $10 $5 कुछ भी नहीं है, खाना भी नहीं आता, वो गरीबों के लिए सदका जो है वो डेफिनेटली मखसूस रखते जाएं। और जब 1 माह के बाद, साल के बाद उतने पैसे बन जाएंगे कि काफ़ी गुराबा की हेल्प हो सकेगी। जैसे सदका जो है ये बला को टालता है। किसी ने बोला कि ये जो पहाड़ हैं ये इतने ताकतवर हैं, इतने अल्लाह ताला ने उनको ताकतवर बनाया है कि ज़मीन को ये अनबैलेंस होने से इन्होंने रोका हुआ है कि बैलेंस रखा हुआ है। तो फिर उन्होंने बोला कि पहाड़ से ज़्यादा ताकतवर जो है वो लोहा है, लोहा पहाड़ को भी काट देता है। लोहा जो है उससे ताकतवर क्या है, आग है, उसको भी मेल्ट कर देती है। आग से ताकतवर पानी है, उसको भी ठंडा कर देता है। फिर उन्होंने बोला इससे ताकतवर समय आग जो है उससे ताकतवर पानी है, पानी को जो सब ऊपर जो तूफान है वो उसको भी उड़ा के ले जाता है, पानी को भी। तो उन्होंने बोला ये सब चीज़ें एक तरफ रख दो, सदका इन चीज़ों से भी ज़्यादा जो है ना वो ताकतवर है, अफजल है कि बला तक, हर परेशानी तक टाल देता है जो ना। तो इसलिए हमारा आज का जो ना जो ये भी लोगों को थोड़ी बातें जो सुनी हुई लोगों तो ये भी फ़ायदा होना चाहिए कि अगर लोग सदका देते हैं तो वो उसमें से काफ़ी परेशानियां लोगों की, जो लोग परेशान हैं, जो लोगों को रिज़्क का मसला है, और वो भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से अल्लाह ताला रहम कर देता है। अल्लाह ताला ने खुद कहा कि नबी रहमत ने बताया कि जो लोग सदका देते हैं तो बला को टाल देता है। तो ये हम खुद करते हैं, इसलिए करना चाहिए लोगों को। बिल्कुल। प्रोग्राम ख़त्म होने से पहले हम ये कि इस सतह पे यहाँ अमेरिका में, न्यूयॉर्क में जो बेस है आपकी अवान इंटरनेशनल और अल्लामा इकबाल कम्युनिटी सेंटर की, यहाँ पे थोड़ा सा लोगों को ब्रीफ कर देते हैं कि कोई मसाइल जो है किस किस मसले में ये तंजीमें आपकी हेल्प कर रही हैं। मसलन एक तो आपने कहा किसी की अचानक कोई फौत की हो गई, अगर वो फैमिली अफोर्ड नहीं कर पा रही उसका कफन दफन, या तो उस सिलसिले में जो है एक तो बहुत बड़ा काम ये हो रहा है। हाँ, उसमें ये है कि देखो कि एक तो बात ये है कि हमने पहले भी काफ़ी लोगों की हेल्प की है, और दूसरी बात ये है कि जो लोग बिल्कुल ही जिसके पास कोई बेयारो मददगार है तो उसका अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अपने दोस्त जो हैं वो अपनी पॉकेट से पैसे देते हैं, सिटी से कोई पैसा नहीं मिलता। और उन लोगों को जो लोग काउंसलिंग के लिए आना चाहें उनको भी हम बताएं कि कम से कम अगर तुम लोग जो है ये नहीं कि पैसा कमा के तो सारे का सारा ही जो है ना अपनी पॉकेट से पाकिस्तान भेज दो। भाई आपकी कब्र में जो है ना आप अभी ये भी याद रखें कि अपना कुछ ना कुछ तो अपने पास रखो।
किसी ने आपके साथ नहीं जाना, अकेले आपने जाना है। जिस बंदे ने मरना है उसके साथ कोई बंदा नहीं मरता, सारे रोते हैं करते हैं, ना डॉलर को दफन करता है ना कफन के साथ जेब होती है। तो उसको चाहिए कि कम से कम जो है वो जो तंजीमें बनी हुई हैं, जब हम लोग पुकारते हैं कि यार हमारे साथ आओ, तलक रखो, जिसका जो किसी भी ये नहीं कि हम मेरे साथ ही रखें, किसी भी तंजीम के साथ को तल्लक होगा तो ये लोग जो है ना वो फिर इंशाल्लाह जो तंजीमें चला रहे हैं लोग, इनके साथ दोस्त होते हैं, वो अपनी पॉकेट से फिर उस बंदे का बैरियर जो होता है बड़ा इजी हो जाता है। तो लिहाजा जो बंदा कहता है ना मैं तो कभी किसी के पास गया हूँ ना मेरा कोई तल्लक है, भाई काम इंसान को इंसान के साथ पड़ जाता है। ये ज़माना अज़ल से इसी तरह दुनिया चल रही है। तो बजाय कि आप अपने घर में बैठे हैं, किसी ना किसी के साथ अपनी दोस्ती रखें, तल्लक रखें, और फिर अगर कोई बंदा बिल्कुल ही नहीं अफोर्ड कर सकता तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हम इधर बैठे हुए हैं, हम दोस्तों को साथ मिल के तो ये काम पहले भी कर रहे हैं और आइंदा भी करते रहेंगे। IT की क्लासेज जो कोरोना की वजह से करके नहीं हो रही, लेकिन दोबारा हम शुरू करेंगे तो वो IT की क्लासें भी दोबारा इंशाल्लाह फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो उसमें जाबे भी दिलाने में शकील साहब हमारी काफ़ी डायरेक्टर जो हैं वो उसमें हेल्प करते रहे हैं और करेंगे इंशाल्लाह। फिर इसके अलावा जैसे सेफ्टी का मसला है, डोमेस्टिक वायलेंस का मसला है, तो हम 25 साल से पहले बंदे हैं जो कि लोगों को बताते हैं कि जो कुछ लोग तो होते हैं कि वो ये कहते हैं कि आप के राइट है जरा के कंप्लेन कर लो और बंदे को रेस्ट करा दो। तो हम उनमें नहीं है, हम कहते हैं कि अगर रेस्ट कराओगे तो उसी घर में रहना तो फिर मुश्किल हो जाएगा। बेहतर यह है कि कंप्रोमाइज़ करो, गिव एंड टेक करके रहो, ताकि जब भी जिस घर में रहना हो तो ये नहीं कि अपने जो राइट्स है राइट वे एक दफ़ा इस्तेमाल करके तो फिर दोबारा भाई कहाँ रहोगे। दोबारा अगर रहना है तो थोड़ा सा हौसले के साथ, और हमारा यही है कि जो लोग भी हमारा प्रोग्राम सुनते हैं उनको हम देते, हम पहला मसला ये है कि उस जो बंदा कंप्लेन लेके आता है उसको बताते हैं कि तुम्हें ये नुकसान होगा। अगर उसको उसका नुकसान नहीं बताएंगे ना आपको ये भी फ़ायदा ये भी फ़ायदा ये फ़ायदा, वो दूसरे बंदे को राइट वे जनाब उस सुलह की तरफ आएगा नहीं। उसको बताया जाए कि ये तुम उसको नुकसान पहुंचाओगे, तुमको भी ये नुकसान पहुंचेगा, लिहाजा बेहतर है कि कंप्रोमाइज़। और आपको पता है कि अल्लाह ताला की ज़ात उस बंदे को पसंद करती है जो सुलह पसंद होता है, तस्फिया करना। हाँ भी तस्फिया करना, तो हमारा यही पर्पस है, हमारा आग लगाना नहीं आग बजाना हमारी तंजीम का काम है, हमारे दोस्तों का भी यही काम है, और ये काम इंशाल्लाह हम ता ज़िंदगी करते रहेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। मलिक साहब आप अपना फ़ोन नंबर अनाउंस कर देते हैं, अगर कोई किसी बहन भाई को कोई आप तक कोई रसाई कर। जी आप लिख भी दें 917 के साथ 6621635। अभी तो चूँकि इंटरनेशनल तंजीम बनाई है तो पाकिस्तान से भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा कॉलें आ रही हैं, और जिन लोगों की हेल्प जो है वो पाकिस्तान में है उनको भी हम इंशाल्लाह उधर हेल्प करते हैं। और इसके अलावा अभी इंग्लैंड में मेरे दोस्तों के बात साथ हुई है, वो भी उधर तंजीम जो है इसका आगाज़ कर देंगे। जापान में बात हुई है, कनाडा में बात हुई है, सऊदीया में बात हुई है। तो इस तरह डिफरेंट जो कंट्रीज़ हैं तो उसमें यह है कि लोग इंशाल्लाह कंट्रीब्यूशन भी करेंगे, और पर्पज़ यह है कि लोगों की हेल्प मिलके बेहतर तरीके से करेंगे इंशाल्लाह ताला। मलिक साहब आपने अपने बिजी स्केड्यूल से हमें टाइम दिया, मुझे मालूम है आपने एक और बड़े अहम जगह जाना है आज। नाजरीन दुआ करें कि हमारे कम्युनिटी में मलिक नासिर अमान साहब जैसे ख्यालात रखने वाले और भी लोग हों यहाँ पे भी, और अपने बहन भाइयों को पीछे सबकी मदद करें, और यही ज़िंदगी का मकसद है। खिदमत अगर आप करते हैं तो उसमें आप ये तजारत से समझें आप अल्लाह ताला के साथ कर रहे हैं, और उससे कई गुना आपको अल्लाह ताला अता फरमाता है। और मलिक साहब एक दफ़ा फिर शुक्रिया जनाब, आपके बुलाने का शुक्रिया, थैंक यू जनाब। वेलकम जी। नाज़रीन मिलेंगे फिर ऐसे किसी अच्छी शख्सियत के साथ, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।